ولی لفظ یہ قرآن میں بہت مرتبہ یوز ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دوست، کارساز. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، بہت ساری ایسے آیات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومنوں کا ولی میں ہوں. اللہ اور اس کا رسول مومنوں کا ولی ہے. میرے سننے والے، آج میں اس لفظ جو ہے ولی، اولیاء، اس پہ میں ڈسکس کروں گا اور یہ کوشش کروں گا کہ آپ سب لوگوں کو یہ سمجھا سکوں کہ ولی اللہ کا ولی کون ہے، اولیاء اللہ کسے کہا جاتا ہے. اس چینل میں ہمیشہ یہی باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتوں کو اور حقیقت کو سننے کے لیے بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جن میں وہ جگرا ہے، جن میں وہ سننے کی صلاحیت ہے، وہ میرے ساتھ ہیں، چاہے کم ہی لوگ ہیں، کیونکہ قلیل جو ہوتے ہیں وہی ہدایت لیتے ہیں. تو میں بار بار اسی بات پہ ڈسکس کرتا ہوں کہ بھئی یہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں آپ سب سننے والوں کے سامنے لے کے آؤں جو آپ کو کبھی کسی نے نہ بتائی ہوں، یا بتائی ہوں تو اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ رواجی طور پہ جو ہمارے پاس تراجم اور یہ سارے روایات موجود ہیں، یہ ہمیں مختلف سورسز سے ملے ہیں. یہ ہماری پروگرامنگ بچپن سے جو ہوئی ہے مختلف سورسز سے ہوئی ہیں، جس میں بائبل بھی ہے، روایات کی کتاب بھی ہیں، اور بابوں کے قصے بھی ہیں. بہت سارے ایسے ہیں کہ نانی ماں کے قصے بھی ہیں. تو یہ ساری قصے کہانیاں ہم نے سن کے وہ جو ایکچوئل چیز کا جو مطلب نکلتا ہے اس سے ہم تھوڑے دور ہو گئے ہیں. تو میں یہ کوشش کروں گا آج میں آپ کو یہ مسئلہ بھی حل کر دوں. الحمدللہ جب بھی کسی موضوع پہ ہم نے کوئی بھی چیز اٹھائی ہے، اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ کی مدد مجھے ملی ہے اور اللہ کی مدد سے میں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. تو چلتے ہیں آج کے اس مسئلے کو ہم حل کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اولیاء ولی کا لفظ بہت مرتبہ قرآن میں یوز ہوا ہے، اور اس میں کلیئر کٹ کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ولی کون ہے، اولیاء کون ہے. تو اس میں جو نشانیاں قرآن میں بتائی گئی ہیں وہ سمپل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کا ولی یا اولیاء اللہ کون ہوتا ہے. یہ ایک بالکل اس کی دو سمپل نشانی. نمبر 1 یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے، جو اس پہ ایمان لاتا ہے، جو 5 چیزیں ایمان کی ہیں، اس ایمان کو مانتے ہوئے، اللہ کی قانون کو مانتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے، اپنے نفس کا تزکیہ کر کے، اپنے آپ کو مطہر کر کے، پاک کر کے، طاہر کر کے، اور یہ ایک تو یہ نشانی ہے کہ وہ خود طاہر ہوگا، وہ خود پاک ہوگا، اس کے اندر کی جو نفسیاتی خواہشیں ہوتی ہیں اس دنیا کی، وہ بالکل اس سے آزاد ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آزاد ہوگا کہ دنیا کی کارواں نہیں چلیں گے، دنیا کا وہ کارواں بھی چلائے گا، دنیا کے معاملے کو بھی دیکھے گا. لیکن جو لالچ ہوتی ہے، جو ایکسٹرا چیز جسے کہتے ہیں نا، جو آپ کو ایک دوسرے میں، ہم میں، آپ میں، سب میں یہ چیزیں تھوڑی بہت موجود ہیں، مطلب کوئی ایکسٹرا جیسے نفسیاتی خواہشات ہوتی ہیں، ایک تو اس میں سے آزاد ہوگا. اس کو یہ ساری چیزیں فضول لگیں گی. وقت کے ضرورت ضرور ہیں، یہ سب چیزیں زندگی ہیں تو یہ ساری چیزیں چلیں گی، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اتنی ضرورت، اتنی ان کی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اپنے رشتے ناطے، اپنے اخلاق، اپنی زبان، اپنا سب کچھ ان پہ قربان کر دیں. تو وہ ایک تو یہ نشانی ہوگی کہ وہ ان سب چیزوں سے آزاد ہوگا، وہ کوئی لالچ نہیں رکھے گا، اس کا نفس پاک ہوگا. اور وہ دوسری نشانی، جو بڑی دوسری نشانی، وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. کوئی رنڈک جو ہوگی راستے میں، اگر کسی کا کام ہو رہا ہے اس کو روکے گا نہیں، بلکہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا. اب یہ 2 نشانیاں آپ ایک تو لکھ لیں، نوٹ کر لیں یہاں پہ کہ اس میں 2 نشانیاں ہوگی. ایک تو اس کا نفس پاک ہوگا، نفسیاتی خواہشات سے آزاد ہوگا. نمبر 2 وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اب میں آپ کو پھر واپس لے کے چلتا ہوں اسی بات پہ اسٹارٹ میں کہ ولی کس کو کہا جاتا ہے. ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو دنیا، صوفی جو ہوتے ہیں، دنیا سے جو ہے نا وہ سب تیاگ کر کے، دنیا کی چیزوں کو تیاگ کر کے، اور کسی جنگل میں جا کے بیٹھتے ہیں، کسی پہاڑ پہ جا کے بیٹھ گئے اور وہ میڈیٹیشن کر رہے ہیں، اور وہ خدا کی تلاش میں نکل گئے، اور ان کی بڑی بڑی داڑیاں، ان کو بڑی بڑی پگڑیاں اور بڑے جبے پہنے ہوئے ہیں، ان کو ولی کہا جاتا ہے. پھر ہمیں
آج یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کی مزاروں پہ جاؤ، ان کی جو قبر ہے وہاں پہ بزنس بنائے ہوئے ہیں، آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ تبرک بھی دیتے ہیں اور وہاں پہ دعائیں بھی مانگا جاتے ہیں. بدعت کے ایک بڑا کاروبار شروع ہو گیا. تو ولی اللہ کا آج تک ہمارے ذہن میں یہ بار بار آ رہا ہے کہ ولی وہ ہے جو ایک تو آپ اس کو جب ان کی جو پورٹریٹ بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، وہ ایک بڑی داڑھی ہوتی ہے، بڑی پگڑیاں ہوتی ہے. تو یہ ایک تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے. لیکن میں قرآن کے حساب سے ہمیشہ بات کرتا ہوں تو قرآن میں یہی ہے کہ ولی ہر دور میں ولی ہوتے ہیں اور ہر دور آپ کے آس پاس بھی ولی موجود ہیں. ولی اللہ، اولیاء اللہ موجود ہیں آپ کے پاس. ذرا جھانکے تو صحیح، دیکھیں تو صحیح. وہ لوگ جن کو آپ دیکھ رہے ہو آپ کے آس پاس بالکل ہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ وہ کم ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے قلیلاً ما تذکرون، وہ بہت کم ہیں، قلیل ہیں. تو قلیل تو ہیں لیکن میں آپ بتاؤں کہ وہ آپ کے بالکل آس پاس موجود ہیں. اب آپ یہ نشانیاں دیکھیں اور دوسرا ایک تو ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور آپ نے اپنے آپ میں بھی وہ ولی اللہ ولی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی بن جائیں، کیونکہ قرآن میں کہتا ہے ایک تو ہے اللہ کے ولی، دوسرے ہیں شیطان کے ولی. اب دو قسم کے لوگ یہاں پہ چل رہے ہیں. ایک شیطان کے ولی ہیں، مطلب شیطان کے دوست ہیں، جو یہ قرآن میں موجود ہے شیطان کے ولی. تو وہ اولیاء شیطان جو ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں، شیطان کو فالو کرتے ہیں. جو دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوں گے وہ اللہ کو فالو کریں گے. اب آپ کے سامنے اللہ کو فالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو خود اپنے نفس کا تجزیہ کیا جائے، اپنے نفس کو پاک کیا جائے، خواہشات سے آزاد ہونا چاہیے. آس پاس کے لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے پہلے اپنے آپ سے شروع کرو، پھر پورا جو آپ کے ساتھ معاشرہ، پوری کائنات جڑی ہے، جو بھی آپ کے ساتھ، اپنے بال بچے، والدین، سب سے پہلے والدین، پھر اپنے گھر والے، بال بچے ہو گئے، بہن بھائی، آس پاس کے پڑوس کے لوگ، پھر جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، یہ پورا سرکل ان کے ساتھ آپ کوشش کر کے دیکھیں. ان کے لیے جب آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ ان کے کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو، اس کو آپ حل کرتے جائیں، آپ کو وہ سکون ملے گا، آپ کا نفس اور پاک ہوتا جائے گا. تو ولی اللہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے. ولی اللہ کوئی وہ نہیں ہے جن کی مزاروں پہ آپ جاتے ہیں. ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے بالکل آپ کے معاشرے میں اندر موجود ہے. اس کو ڈھونڈو اور خود کو بھی ولی اللہ بنانے کی کوشش کرو.